یہ ٹپ ٹاپ کھانا خراب کا جب کا آیا ہے، ایسے ایسے اچھے خاصے آدمی ہیں جو وہ خواجہ سرا موڑ بیس میں ایکٹنگ کر رہے ہیں. 3 میرے چیلے اور 1 میں. خود ہم لوگ قرآن شریف کی تعلیم لے رہے تھے، قاری لگایا ہوا تھا. تو ہم لوگ مسجد میں ہم لوگ بھی نہیں جا سکتے. میرا ارادہ تھا کہ میں 5 وقت کی نماز نا جماعت کے ساتھ ادا کروں. تو یہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، یہ ماں باپ کو عزت نہیں دیتا تو ہم خواجہ سرا کو کیا عزت دے سکتے ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان زین امتیاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل پوائنٹ ڈیلی. ناظرین، ایک شعر جو ہے وہ کافی زیادہ مقبولیت رکھتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. یعنی کہ اگر انسان دوسرے انسان کی مدد کرنا شروع کر دے تو یقینی بات ہے کہ آدھے سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. آج جس جگہ پر ہم موجود ہیں بیسیکلی یہ خواجہ سرا ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ایک ٹرسٹ ہے جس کو رن کر رہی ہیں شبنم چودھری، جنہوں نے اپنا ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے اور وہ کافی مشہور بھی ہیں. شبنم چودھری مسیحا ٹیم 786 کے نام سے. انہی سے بات کرتے ہیں کہ آخر ان کا خیال کب ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک ویلفیئر سٹارٹ کر دی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر 30 سے زائد جو ہے خواجہ سرا وہ یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شبنم، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ آپ ایک خواجہ سرا کی ویلفیئر ٹرسٹ بنانا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں اور آپ نے میرا حوصلہ بلند کیا زیادہ، تو مجھے بہت خوشی ہوئی. تو یہ پہلے میں نے نا ایک ٹیم بنائی تھی شبنم چودھری مسیحا ٹیم، جس میں نا خود بھی قرآن شریف پڑھ رہی تھی اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے خواجہ سراؤں کو بھی بٹھا کے اپنے چیلوں کو بھی. پہلے ہم 4 لوگ تھے، 3 میرے چیلے اور 1 میں. خود ہم لوگ قرآن شریف کی تعلیم لے رہے تھے، قاری لگایا ہوا تھا. قاری لگایا ہوا؟ ہاں قاری لگایا ہوا تھا. تو اس قاری نے نا ہمیں ایک قاعدہ مکمل کیا، سپارے پہ کیا نا، تو وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، میری تنخواہ پوری ہوگی، مجھے لوگ باتیں کرتے ہیں. تو اس ٹائم ہمارا بہت دل دکھا. یعنی کہ قاری کے یہ الفاظ تھے کہ اب میں نہیں آؤں گا، مجھے لوگ باتیں کرتے آپ کے گھر آتا ہوں نا تو مجھے لوگ باتیں کرتے ہیں. تو ہم لوگ مسجد میں ہم لوگ بھی نہیں جا سکتے. جاتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے لیے تو، لیکن سبق لیتے ہیں تو وہ دوسرے بچوں کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اور ہوتا تھا. اس کی وجہ وہ چھوٹے بچے تھے، ہماری ایج بڑی تھی تو اس میں بھی پرابلم آتی تھی. تو ہمارے نا بیٹھے بیٹھے آنسو باہر آ گئے کہ یہ دیکھو یار، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو تعلیم کسی کی وراثت نہیں ہے. ناظرین، لمحہ فکریہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں پر قرآن مجید جو ہے اسلامک کنٹری ہے، دین ہے ہمارا اور اللہ کی اسلامی کتاب ہے، اور خدا کا کلام سیکھنے میں اتنی مشکلات ہیں کہ گھر میں قاری آ رہا ہے اور وہ ان کو ٹیچ کر رہا ہے، سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے قرآن مجید، اور قاری کو باتیں کی جا رہی ہیں. جب یہ خواجہ سرا مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا جذبے کو میں سلام کرتا ہوں کہ کس طرح یہ خدا کے ساتھ راغبت رکھتے ہیں. تو دوسری دفعہ میں رمضان شریف پورا اس مسجد میں نے نماز پڑھی ہے. وہ قاری صاحب تھوڑے سے اچھے تھے، اللہ ان کو صحت والی زندگی دے، میری دعا ہے. تو لیکن قاری صاحب اچھے تھے تو لوگوں کا رویہ نہیں اچھا تھا. میرا ارادہ تھا کہ میں 5 وقت کی نماز نا جماعت کے ساتھ ادا کروں. تو میں روزے رکھ رہی تھی. تو روزے مکمل رکھیں؟ جی. تو کچھ لوگوں کی باتیں اور رویوں کی وجہ سے نا میری 2 ٹائم کی نماز ہوگی. میں تراویح اور صبح جاتی تھی، 2 ٹائم کی میری نماز میں گاڑی پڑتی تھی کہ میں لوگوں، وہ ایک روزہ ہوتا تھا تو دوسرا وہ ذہنی مریض لوگ کر دیتے تھے. کیا کہتے تھے؟ تکلیف نہیں ہوتی تھی تب؟ تکلیف بہت، کیوں نہیں تکلیف ہوتی، تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، یہ ماں باپ کو عزت نہیں دیتا تو ہم خواجہ سرا کو کیا عزت دے سکتے ہیں. یہ جو یہ ماں بتائیے باپ کی بد دعائیں لیتے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، ان سے ساتھ برا رویہ کرتے ہیں، تو ہمارا ان کو کیا فکر ہوگا؟ کچھ نہیں. شبنم، ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے ظاہر اس طرح کیا گیا ہے، جتنے بھی خواجہ سرا ہیں اکثر اوقات یا تو وہ فنکشنز کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو، یعنی کہ وہ لوگ شاید جو مولوی طارق جمیل ہے نا، ان کا مدرسہ کوٹھے کے ساتھ ہے.
انہوں نے کیوں نہیں اتنی زندگی میں اپنا مدرسہ سائڈ پہ کیا؟ برے لوگوں کے ساتھ اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سب برے لوگ نہیں ہیں، نہ سب لوگ اچھے ہیں تو نہ سب لوگ برے ہیں۔ کیا برے لوگوں کی سزا اچھے لوگوں کو کیوں ملتی ہے؟ تو یہ کتنے عرصے سے آپ یہ ویلفیئر رن کر رہے ہیں اور اس ویلفیئر بنانے کا مقصد کیا میں ہے؟ آپ کو بتا رہی تھی، تو وہ قاری جب گیا نا تو وہ ایک لڑکا ہے نیچے ہوٹل پہ کام کرتا ہے، 11ویں کلاس تک وہ پڑھا ہے، تو غربت ہونے کی وجہ سے اس نے ہوٹل پہ نوکری کر لی، اور وہ حافظ قرآن ہے، کچھ اس کے سپارے قرآن کے 2 یا 1 رہتے ہیں حافظے میں، تو وہ حالات کی وجہ سے وہ ہوٹل پہ جاب کرنے لگا۔ تو وہ نہ سن رہا تھا یہاں، تو وہ کہتا آپ نا، مجھے وہ آنٹی کہتا آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو نا ناظرہ قرآن شریف تو میں پڑھا دوں گا، حفظ نہ کرا سکا تھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ہمیں قرآن شریف پڑھانا شروع کر دیا۔ جب ہم نے نا ٹھیک ٹھاک ہمارا قرآن شریف جا رہا تھا 2 مہینے سے، تو میرے ایک شاگرد ہے، میری ایک چیلہ ہے جو پڑھی لکھی ہے، جیسے یہ میرے ساتھ میڈم پڑھی لکھی بیٹھی ہے، تو وہ کہتی گرو جی آپ ایسا کریں نا، 1-2 کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، جب 10 لوگ مل کے پڑھتے ہیں نا، 15 لوگ، تو اس میں پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے اور پڑھائی کا بھی مزہ آتا ہے، تو آپ دوسرے چیلوں کو بھی ساتھ بٹھائیں، تو میں آپ کو انگلش کا 1 2 3 یا اس طرح بھی سکھا دیواں گی، کیونکہ میں انہوں ایک دن پہلے آ کے دسیا نا کہ پتر میں ایک منڈے نوں نہ کیا ہے مینوں نا پیسے سینڈ کر دیویں، میرے مالک مکان نوں کرایہ بھیج دے 10,000 روپیہ، مینوں وہ ذلیل کیتی کھڑا فون کر کے، انہیں 10,000 مالک نوں سینڈ کیتا تے باقی سارے پیسے انہیں خود سینڈ کر لیے۔ وہ مینوں کہندی گرو مینوں وہ تیری گل یاد آ گئی، تو قرآن شریف بھی پڑھ تے تو نا ABC بھی سکھ کہ تینوں پتہ ہووے میں کی کرنا ہے، کم سے کم اپنا میسج پڑھ سکی۔ تو آپ اب ABC مکمل آتی ہیں؟ ہاں، تو وہ نا میں اس کے پڑھنے لگ گئی اس سے ABC کی، مجھے ایک اس نے کتاب لا کے دی اور ایک اس نے پیلسن لا کے دی، تو وہ مجھے بتاتی تھی، قاعدہ لے کے آئی، پہلے تو مجھے نا عجیب ہی لگتا تھا کہ آئے میں اس عمر چ کی پڑھ کے کرنا ہے، مینوں ذلیل کر دیے، چیلا ہو کے مینوں نہ ڈانٹਦੀ رہندی ہے پڑھائی دے معاملے 'ਚ، تو میں کہا مینوں ڈانٹਣ دا موقع لبھدی ہے زہر ایسی باتیں آتی ایسی۔ وہ پھر ایسے ہی نہ قرآن شریف کے آ کے میں نے کہا چل ہے کرتی رہنی ہے، وہ کردے نا میں اج 1 کل 2 کل 4 تو ساڑی 10 لوگوں کی کلاس ہو گئی۔ جب 10 لوگوں کی کلاس ہوئی نا تو اس نے بولا کہ گرو آپ ایسے کریں، اس کو نا ایک ٹرسٹ میں بدل دیں تاکہ ہماری لوگ مدد کریں گے، تو ہم اس کو ایک دن ایک بہت بڑا سکول بنا دیں گے، ایک بہت بڑا مدرسہ بنائیں گے۔ اگر ہمارے پاس ایسا پیسہ آ بھی جاتا ہے نا، کوئی ہماری مدد کر دیتا ہے، تو ہم ایسا کریں گے کہ آپ شبنم چودھری مسیحا ٹیم آپ اپنا مدرسہ چلائیں، تو اس ٹرسٹ کو میں سنبھال لوں گی۔ تو اب اس ٹرسٹ میں کتنے خواجہ سرا تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کون کون سے کورسز کرواتے ہیں؟ اس میں ابھی جو مکمل تعلیم قرآن شریف کی لے رہے ہیں نا، وہ 30 لوگ ہیں۔ 30 لوگ یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو اس میں نا کوئی اردو انگلش کی کم ہے، کیونکہ رات کو بہت مشکل آتے ہیں، دن کو میں ان کو لے آتی ہوں، جا کے گھروں میں سے جاتی ہوں لانے۔ چھوٹے بچے کو لانا بہت آسان ہے، ایک بڑی ایج کے آدمی کو لانا بہت بہت مشکل ہے۔ نہیں تو آپ نے دین کی طرف اتنا رغبت کی ہے، دین کی طرف اتنا آئے ہیں، آخر آپ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا کہ آخر دین سے ہی اتنا لگاؤ کیسے کیا ہوا؟ میرے ساتھ کچھ واقعہ پیش آیا، تو وہاں سوال ہوا کہ آپ 6 کلمے سنائیں، اور کیا واقعہ کیا پیش آیا؟ واقعہ سنایا ہمیں۔ وہ ہم لوگ نا جا رہے تھے وہاں 7 شریف، تو راستے میں نا گاڑی کا کچھ مسئلہ تھا، تو ہمارے ڈرائیور کو انہوں نے روکا ہوا تھا، تو میں گئی جلد بازی میں نے اس کو بولا کہ ہم خواجہ سرا ہیں، یہ وہ تاڑیاں مار رہے تھے، جی میں ہمارے طریقے کار ہوتے ہیں شور ڈالنا، تو اس نے کہا میں مان لیتا ہوں آپ فقیر ہو، خواجہ سرا ہو، 6 کلمے سناؤ اور چلے جاؤ۔ اچھا، تو مجھے 3 کلمے آتے تھے، چوتھا میں اڑ گئی، آتا تھا لیکن تھوڑا آتا تھا، کچھ پڑھویا بھی تھا، تو وہ بھی ادھر آ کے اس کمیونٹی میں مجھے بھول چکی تھی۔ تو اس ٹائم مجھے یاد آیا کہ نہیں یہ رائٹ پہ ہے سچ اور میں غلط ہوں، تو اس کی بات میری زندگی بدل گئی۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں کچھ نہ اور نہیں، اپنی جوانی تو میں نے بہت حسین و جمیل گزاری ہے، تو اب میں نا اپنی آخرت بھی کچھ اچھی کر لوں، تو میں نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا، تو میرے اور رب نے میرا ساتھ دیا، تو آج یہ ایک ٹرسٹ بن گئی ہے۔
اچھا شبنم، میرا ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ خواجہ سرا ہیں وہ مختلف ان کے پیشے ہیں. کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی بھیک مانگ رہا ہے، اور آپ دین کی تعلیم پھیلا رہے ہیں، تو آپ کو ان کو واپس ٹرسٹ کی طرف لے کر آنے میں کتنی مشکلات کا سامنا ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواجہ سراؤں کو کیا سڑکوں پر بھیک مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ یہ خواجہ سرا کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ہے ہماری وراثت کی، یہ ریاست کی غلطی ہے یہ ساری. یہ اگر جو بیکنگ کرتے ہیں نا خواجہ سرا بھیک مانگتے ہیں تو یہ غلطی سب ریاست کی اور حکومت کی ہے. اگر خواجہ سرا کو شروع سے عزت دی جاتی، ان کو پورا حق دیا جاتا، تو آج خواجہ سرا پڑھے لکھے ہوتے، ہر جگہ پہ نوکری کر رہے ہوتے تو ان کی عزت ہوتی. اگر یہ ہے میڈم، اب جس کو ٹیچر دیکھ کے وہ دوسری مجھے ایٹومیٹک کہتی ہے گرو میں 10 پڑھی ہوئی مجھے بھی ٹیچر لگا لو. تو اسی طرح کمیونٹی میں شعور آ رہا ہے. جو قرآن شریف کی تعلیم لینے آ رہے تھے نا، پہلے بہت ان کو مشکل لگ رہا تھا، تو اب وہ آسان ہو گئے ہیں. تو وہ ساتھ کہتے ہیں کہ ہمیں چل ہم اردو اور انگلش بھی سیکھتے ہیں. تو اسی طرح کچھ خواجہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ میڈم ہمیں تعلیم تو دے رہی ہیں، تو جب ہم قرآن شریف پڑھ جائیں گی تو پھر ہم نہ تو ڈانس کریں گی، تو نہ تو ہم بیکنگ کریں گی، تو پھر ہم کریں گی کیا؟ ہمارے لیے وہ بھی سوچو. اچھا. تو پھر میں نے اس کو ٹرسٹ میں بدلا ہے. ٹرسٹ میں بدل کے میں اب اس کو ساتھ ساتھ ان کو سلائی کا ہنر بھی سکھاؤں گی. صحیح. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ 30 خواجہ سراؤں کی آپ کلاس یہاں پر لگواتی ہیں، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ خود بھی تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو ان کے جو اخراجات ہیں وہ کیسے برداشت کرتی ہیں؟ وہ کچھ میں نے اپنا بجٹ رکھا ہوا تھا، اپنا گھر خریدنا تھا، کچھ پیسے جمع کر کے نا جوانی میں ڈانس کر کے بچت بنا کے رکھا ہوا تھا، تو وہ پیسے میں یہاں خرچ کر رہی ہوں. تو اب بھی آپ ڈانس وغیرہ کرتی ہیں یا آپ چھوڑ دیا؟ ابھی تو مجھے یہاں سے ٹائم ہی نہیں ملتا. کرتی ہوں، کیوں نہیں کرتی ہوں، یہاں سے اب ٹائم نہیں ملتا مجھے. ڈانس اب بھی کرتی ہیں؟ اب ٹائم نہیں مل رہا، ورنہ کرتی ہوں، جھوٹ میں نہیں بولوں گی. تو شبنم، آپ کے مطابق کیا خواجہ سراؤں کو یہ ڈانس پارٹیز میں جانا، تو یہ تو سب سے پہلے تو ہمارا نا اسلامی ملک ہے، اس میں تو ڈانس پارٹی ہونا ہی نہیں چاہیے. اب تو عورتیں بھی ڈانس کر رہی ہیں، لڑکے بھی ڈانس کر رہے ہیں. یہ ٹپ ٹاک کھانا خراب کا جب کا آیا ہے، ایسے ایسے اچھے خاصے آدمی ہیں جو وہ خواجہ سرا والے بیس میں ایکٹنگ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم کرنا نہیں چاہیے. لیکن کیا کریں، خواجہ سرا یہ مٹی نہیں کھا سکتے، یہ پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر پھر لوگوں کے سامنے ڈانس کرتے ہیں. جب یہ واپس آتے ہیں نا تو یہ رو رو کے بتاتے ہیں گرو مجھے ادھر چھوا کسی نے، مجھے اسی طرح چھوا، گرو مجھے اس طرح چھوا. ان کی اندر کی آپ ان کی مسکان پہ نہ جائیں، ان کی اندر کی فلم دیکھیں. یہ اندر سے روتے ہیں، درد بھری آنسو بہت بڑے بڑے نکلتے ہیں. تو اب کیا اس ٹرسٹ کو چلانے کے لیے آپ کی چونکہ رجسٹرڈ ہے، آپ نے بتایا ہے کہ یہ ٹرسٹ بن چکا ہے، تو کیا کوئی فائنینشلی دوسرے لوگ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں یا صرف ابھی آپ اپنے بہاف پر ابھی تک تو جو کر رہی ہوں میں اپنے نا دم پہ کر رہی ہوں اور اپنی جیب سے کر رہی ہوں. جو یہاں دور سے خواجہ سرا آتے ہیں نا ان کو میں نا کرایہ بھی دیتی ہوں، جن کا ان کا خرچ ہوتا ہے نا ان کو میں کرایہ بھی دیتی ہوں ایک. اور ابھی 10 اسٹوڈنٹ کے نا میں نے جو پکے ریگولر آ رہے ہیں، ایک چھٹی بھی نہیں کرتے، قرآن شریف پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جو قرآن شریف پڑھنے کے لیے یہاں ایک خواجہ سرا کا میں مہینہ وظیفہ لگایا ہے 1000 روپے. جو پڑھنے آئے گا کرائے سے ہٹ کے اس کو میں 1000 روپے وظیفہ دوں گی. تو یہ بھی میں نے ایک بجٹ خود جیب سے رکھا ہوا ہے. جو خواجہ سرا یہاں سے پہلے قرآن شریف ختم کرے گا میں اس کو عمرے کا ٹکٹ دوں گی. یعنی کہ عمرے کی ٹکٹ اس خواجہ سرا کو جو حفظ کرے گا؟ جو یہاں سے پہلے خواجہ سرا حفظ کرے گا اس کو میں تو اس کی چادر پشائی پہ میں اس کو نا ٹکٹ دوں گی عمرے کا. میری زندگی رہ گئی. تو دوسرا ساتھ ساتھ اب میں اس ٹرسٹ بنانے کا یہی میرا مطلب تھا. جو ہمارے خواجہ سراؤں کی باڈی اتنے دن ہاسپٹلوں میں سڑتی رہتی ہے نا، تو وہ نہیں سڑے گی. مجھے پتہ چلے گا نا کہ کوئی بے سہارا خواجہ سرا فوت ہویا تو میں وہاں پہنچوں گی، اس کی ڈیڈ باڈی اٹھاؤں گی، جہاں مجھے قبرستان میں جگہ ملے گی میں اس کو دفناؤں گی. اس کی باڈی کا جتنا خرچہ ہوگا، جو خرچ ہوگا میں کروں گی اپنے ادارے کے تھرو، اور اس کے لیے ادھر دعا کروں گی جو میرے سے ہو سکا. یہ حکومت سے کوئی مطالبہ ہے آپ کا؟ یہ میرا ٹارگٹ ہے. اور دوسرا میرا ٹارگٹ ہمارے نا جوانی ہماری بہت رنگ رلیوں میں گزرتی ہے.
जवानी में हमें हर बंदा देखने वाला होता है, जैसे आप ही आदमी हैं, गुजरती हुई चीज़ को तो हर कोई बंदा देख के खुश हो जाता है, कोई कैसे कर देता है, कोई कैसे। जवानी में सब साथ देते हैं, यानी कि अपना शुगल देखने के लिए। तो बुढ़ापा इनका बहुत बुरा गुजरता है, क्योंकि मैं खुद ख्वाजा सरा हूँ, मैं ख्वाजा सराओं के पास जाती हूँ, मुझे पता है कि ख्वाजा सरा का बुढ़ापा कैसे गुजरता है। सबसे पहले एक तो इनको बीमारियाँ बहुत चंबड़ जाती हैं। ऐसे होता है ना, जैसे एक ख्वाजा सरा होता है, वो देखता है कि अब मैं 40 साल की हूँ, मेरा मुंह नहीं चलने के काबिल, वो फिर मेडिसिन खाती है अपने आप को फिट रखने के लिए, ग्रूम करने के लिए। वेटिंग टीके लगवाने। हाँ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਰਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਮਾ नहीं सकेगा, मैं उनका किराया भी फोल्ड करूँगी और उसको साथ साथ मैं दवाइयों के पैसे भी फोल्ड करूँगी, उसका इलाज कराऊँगी प्रॉपर। तो क्या हुकूमत से क्या मुतालबा करते मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए मुझे सपोर्ट करे। तो एक तो मेरा सबसे यही मुतालबा पहला है कि यहाँ मैंने जो ख्वाजा सरा उर्दू और इंग्लिश सीख रहे हैं ना, मैंने उनको यही बोला है कि आपके इम्तिहान जो 5वीं क्लास के, आप एक साल में ना, एक साल बाद 5वीं मैं आपको इतना करूँगी कि आप साल बाद 5वीं के इम्तिहान सरकारी स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ दोगे। तो मैं इम्तिहान इनके सरकारी स्कूल में दिवाऊंगी। तो मुझे चाहिए हुकूमत को सपोर्ट करनी चाहिए हर तरह से। यहाँ आने वालों के लिए, यहाँ हर जुमे वाले दिन मिलाद शरीफ होता है, हजूर की शान में महफिल होती है, तो कुरान शरीफ की तिलावत होती है, हजूर की शान में नात पढ़ी जाती है, अच्छा खाना होता है, सारी कम्यूनिटी होती है, साथ में खुश होते हैं, तो दुआएं करते हैं सब के लिए, अपने मुल्क के लिए। और हुकूमत से आपका क्या मुतालबा है? हुकूमत से मेरा यही मुतालबा है कि ख्वाजा सराओं को नौकरी दें। हर ऑफिस में पढ़े लिखे आदमी की नहीं ज़रूरत होती, इनके ऑफिसों में, इनके इदारों में अनपढ़ लोग भी होते हैं, जैसे कोई कुक होता है, जैसे ये माली हो गए, सड़क वाले, ये पढ़े लिखे तो नहीं होते। तो इनमें आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा सराओं को भर्ती करें। यानी कि आप हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ख्वाजा सराओं के लिए भी कोटा हो, जहाँ पर वो तालीम हासिल करने के बाद काम कर सके, काम भी कर सके, नौकरी भी कर सके। खाली ये तो नहीं, तालीम तो हासिल करेंगे ख्वाजा सरा, तो वो खाएंगे कहाँ से? अभी जैसे मैंने 1000 रुपये वजीफ़ा लगाया है, इसी तरह एक ख्वाजा सरा का 10-15 हज़ार वजीफ़ा लग जाता है ना हुकूमत की तरफ से, तो वो खाली पढ़ाई करेगा और उसको काम ही नहीं होगा। 15,000 में उसका रेंट भी फॉलो हो जाएगा, खान पीन भी, तो वो सिर्फ पढ़ाई करेगा। एक साल में ये 5वीं का पेपर देगा। तो आपके मुताबिक कोई ना कोई ऐसा स्कूल होना चाहिए, जैसे स्पेशल पर्सन्स का स्कूल होता है, माजूर लोगों का स्कूल होता है, तो गवर्नमेंट ने तो स्कूल बनाया, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है, ये अपनी मर्ज़ी के मालिक है। अब मैं ये शबनम चौधरी नहीं है जो हर रोज़ जाती है, बुआ खड़काती है, हाँ बेटा आ जाओ, कुरान शरीफ की क्लास का टाइम है, बेटा आ जाओ, तो आगे से कहती नहीं हम सोए हुए हैं, आप जाए, हम आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट के अब बंदे तो नहीं आके हर दरवाज़ा खटकाएंगे कि आप हमारे स्कूल में आएँ। तो मैं ये चाह रही हूँ, जैसे मैं इनको सपोर्ट करके इधर बिठा के पढ़ा रही हूँ, ये 5वीं के पेपर वहाँ दें, गवर्नमेंट स्कूल में दी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थी ख्वाजा सरा वेलफेयर ट्रस्ट की जो ऑनर हैं, चेयरमैन हैं, चौधरी शबनम, जो कि एक टीम भी रन कर रही है, मसीहा टीम 786 के नाम से, और यहाँ पर 30 से ज़ायद ख्वाजा सरा हैं जो कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं, उनसे गुजारिश है कि ज़रूर ख्वाजा सराओं को भी सपोर्ट करें, ताकि वो भी अच्छी तरह तालीम हासिल कर सके, और ख़ुसूसी जो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था, इस्लामिक मुल्क बनाया गया था, हमारा दीन जो है, दीन की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए अपना अपना अहम किरदार अदा करें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।